मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से अभी हतमी तो कुछ नहीं, क्योंकि इस इत्तेहाद को लेकर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तिलाफ पाया जाता है। ताहम इस हवाले से ना सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी की बातें की जा रही हैं, बल्कि कुछ वाज़ेह इशारे भी इस सिमत इशारा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट कर रखा था, मगर केपी की 2 नशस्तें खास तौर पर ऐसी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी सादा अल्फाज में बात की जाए तो PTI को PK 91 कोहाट और NA 44 DI खान में टफ टाइम दिया जा सकता था। मौलाना फरवरी के आम इंतखाबात में ये नशस्त अली अमीन गंडापुर से हारे थे, मगर इसके बावजूद ये मौलाना की रवायती सीट रही है। यहाँ मौलाना अपनी जमात के जरिए अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल गंडापुर का भरपूर मुकाबला कर सकते थे, जबकि कोहाट की सीट तो जमीयत उलमा इस्लाम 2013 और 18 में भी जीतती रही, जब पूरे सूबे में PTI की कामयाबी को लहर से ताबीर किया जा रहा था। ऐसे में ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट के फैसले का असल मकसद क्या था, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बावजूद असेंबलियों में बैठी हुई है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि माजी में PTI और JUI के माबैन ताल्लुकात बिल्कुल कशीदा रहे, तो यहाँ पर इस तारीखी हवाले को याद रखना ज़रूरी है कि मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहने की रवायत उस वक्त की है जब 1993 के इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में मौलाना को कौमी असम्बली की खारजा अमूर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। 1997 के इंतखाबात में मौलाना के साथ ये लफ्ज़ मंसूब किया गया और उस वक्त मौलाना को DI खान से नून लीग के उम्मीदवार उमर फारूक ने शिकस्त दी। मौलाना इसके बाद भी कभी नून लीग और कभी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते रहे हैं। ये हकीकत सिर्फ मौलाना तक ही महदूद नहीं, खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा 88 से लेकर 99 तक एक दूसरे पर जिस तरह के बड़े बड़े इल्जामात लगाते रहे, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख के तालिब इल्मों को आज भी अच्छी तरह याद है। पश्तून और बलोच कौम परस्त जमातों की भुट्टो दौर में पीपल्स पार्टी के बारे में राय क्या थी, बाद में यही ANP पीपल्स पार्टी की मदद से KP में इख्तिदार में आई। 77 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एलानिया मार्शल लॉ को दावत देने वाले असगर खान ने 90 में बेनज़ीर के साथ इत्तेहाद करके नवाज शरीफ का मुकाबला किया था। नवाज शरीफ को पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनवाने में जमात इस्लामी का IJI में किरदार रहा। बाद में इसी जमात इस्लामी ने नून लीग के खिलाफ भरपूर सियासत की। मई 2007 के बाद MQM के साथ कभी भी इत्तेहाद का ऐलान न करने वाली नून लीग अब दूसरी मरतबा उसी MQM के साथ इख्तिदार में है। इन मिसालों का मकसद ये है कि मुस्तकबिल करीब में बेशक JUI और PTI का इत्तेहाद हो ना हो, मगर क्या ये उज़्र दुरुस्त होगा कि माजी के कशीदा ताल्लुकात के बायस इन 2 जमातों का इत्तेहाद नहीं हो सकता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आया मुस्तकबिल में ये इत्तेहाद मुमकिन है या फिर कुछ वजूहात की बिना पर जिस तरीके से एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू की जाती रही ये मुमकिन नहीं रहेगा। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबके लिए। मारूजी हालात का जबर लातादाद नज़ीरें, माजी के बदतरीन सियासी हलीफ बन गए। क्या मारूज PTI और JUI को भी हलीफ बना देगा? हसन निसार साहब, जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ जद्दोजहद करते नजर आएंगे? पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार आपको करेक्ट करने की जिसारत की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है? जी जी कहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मौलाना डीजल को पहली बार मौलाना डीजल की इस्तिलाह इनके लिए हमारे एक सीनियर इंतहाई ब्रिलियंट कॉलमिस्ट नज़ीर नाजी मरहूम ने शरारतन इस्तेमाल की थी और नवाए वक्त में उस वक्त वो लिखा करते थे। बाद में वो एक और इदारे में गए, बाद में हम दोनों फिर एक और इदारे में चले गए। सो इसकी तस्सीह कर लें और ये पॉपुलर हो गई। ही वॉज एन एक्सीलेंट, मतलब सफ़े अव्वल के वो सरदार किस्म के, मतलब ये जिस नाम का भरपूर इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने, ये नाजी साहब का दिया हुआ तोहफा था मौलाना को। जी, नाजी साहब का, बाकियों ने भी अगर किया है तो वहां से लेके किया, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ज़र्फ की कमी है हम बताते नहीं हैं। सही। खास तौर पे हमारे अपने पेशे में ना ये थोड़ा ज़र्फ कम है। अच्छा, अब आ गया आपका सवाल। तो भाई, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग को नज़रिया ज़रूरत बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा और माओ जैसी नुसरत भुट्टो के लिए ये जो ज़बान इस्तेमाल करते रहे लाहौर में, मेरे में हिम्मत नहीं है
خدا کی قسم. اچھا ایک بات تو اگر ان دونوں کو سمجھ آ سکتی ہے, نظریہ ضرورت انورٹڈ کاماز کی سمجھ آ سکتی ہے, اور خون کی لکیر عبور کر کے ہاتھ میں لا سکتے ہیں. اب خون کی لکیر کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. نون لیگ نواز شریف کے ابا جی کو بدتمیزی سے دھکے دے دے کر ڈالے میں ڈال کے لے جانا نون لیگ بھول گئی. اچھا زرداری صاحب زبان کٹوانا بھول گئے. تو بھائی پی ٹی آئی میں اور جے یو آئی میں تو مولانا ڈیزل, یہ تو ایک شرارتی جملہ تھا. ناجی صاحب بڑے وٹی, بہت پڑھے لکھے آدمی, حالانکہ فارمل ایجوکیشن ان کی نہ ہونے کے برابر تھی, تو ان جیسا کالم نگار تو شاید اب بھی نہیں ہے. تو ان کے درمیان کون سی ایسی بات ہے؟ چھیڑ چھاڑ ایک نا بس اقتدار کا چکر تھا. تو ویسے ایک زمانے میں اس سے پہلے بھی ان کے درمیان بڑا اچھا تعلق رہا مولانا فضل الرحمان کے, تو کچھ بھی نہیں. مگر حسن صاحب حالیہ 15-20 سال کے اندر تو ہم جب دیکھیں بہت تنقید اور طنز کرتے دونوں جانب سے. مولانا صاحب بھی بہت کہتے رہے عمران خان کو, اور اب یہ حالیہ مفاہمت سے وہ دل برداشتہ بھی ہیں جو پی ڈی ایم کی صورت میں ان پہ بیتی ہے. میری گزارش سن لیں, جتنی غلیظ زبان دو بیبیوں کے بارے میں یہ دو بھائی استعمال کرتے رہے, اور پھر ان کی شے پہ شیخ رشید اسمبلی میں, اب میں وہ بھی دہراتے ہوئے میں شرما رہا ہوں. تو اگر اتنا کچھ بھولا جا سکتا ہے ٹھیک, تو یہ تو کچھ بھی نہیں. دیر از نتھنگ بٹوین فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان اور مولانا عمران خان. اچھا یہ بھی صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے جی, درست ہو گیا. تو یہ حلیف بن سکتے ہیں, ممکن ہے یہ بالکل. افتخار صاحب ڈی آئی, جی افتخار صاحب ڈی آئی خان اور کوہاٹ کے جو دو ضمنی انتخاب ہیں, یہ اب سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے دونوں لڑے گئے ہیں, اور جو ان کے پاس نشستیں گی قومی اسمبلی اور ایک صوبائی اسمبلی کی. ان حلقوں کی انتخابی حرکیات دیکھی جائیں تو یہاں جمعیت علماء اسلام اگر بائیکاٹ نہ کرتی تو ایک ٹف کمپٹیشن ہو سکتا تھا, مگر کھلا اسپیس ملا ہے جے یو آئی کے بائیکاٹ کی وجہ سے. کیا یہ سیاسی فیصلہ ہی تھا جے یو آئی کا بائیکاٹ کا ضمنی انتخاب کا؟ اسمبلیوں میں وہ بیٹھے ہیں. بالکل فیصلے ایسے ہوتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے تابع. بائیکاٹ کیسے مفاد میں ہوگا؟ گورنر کون ہے خیبر پختونخوا میں؟ آپ جانتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, پھر ہمیں سب بات کو دیکھنا. میں آپ کو ایک بات آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جو آپ بات آپ نے کہی نا کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں قریب آ رہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کے اندر جو کھچاؤ ہے یہ کم ہونا چاہیے سیاسی پارٹیوں کے درمیان. اب یہ بھی پھر دیکھنا پڑے گا کہ مانسیرے کی نشست کو ہروانے کے لیے بھی ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا, کیونکہ جتنے ووٹوں کے نواز شریف ہارا ہے وہ ووٹ تو جے یو آئی کو ملے 29,000-30,000 کے قریب. تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ ان دونوں کے درمیان طے تھا. تو ابھی تو ایک اور بات کریں, کیا اس الیکشن مطلب 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہی جے یو آئی خفا تھی مسلم لیگ نون سے؟ مجھے نہیں پتا خفا تھی یا نہیں. نتائج کے بعد خفا نہیں, ہوئے. میں خفا نہیں, کوئی بھی غلط بات ہے. ہم ایسے باتیں کرتے ہیں, نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, نہ ہم جو آپ لفظ کیا استعمال کرتی ہو, حرکیات کیا ہوتی ہے ایک لفظ؟ انتخابی حرکیات, گراؤنڈ پہ جو بھی الیکٹورلی ہو رہا ہے. دیکھیں مجھے تو جب وہ الیکشن ہارا میاں نواز شریف مانسیرے کا, تو میں نے جب دیکھا اگر اس کے جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ نہ ہوتا تو نواز شریف وہاں سے الیکشن نہیں ہار سکتا تھا. بالکل نہیں, اور فائدہ کوئی نہیں ہوا جے یو آئی کو. کیا فائدہ ہوا؟ تو پھر یہ شک پڑتا ہے جو بات آج آپ نے بتائی, پھر شک پڑتا ہے کہ یہ بہت پہلے کی محبت دوستیاں چل رہی آ رہی ہیں, کیونکہ اس کو بھی گورنر نہیں کا تھا جے یو آئی والوں کا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ کیسی دوستی تھی؟ کے پی میں تو نقصان ہوا جے یو آئی کو زیادہ, اور وہ اس کے حق میں گیا پی ٹی آئی کے. کے پی آئی میں اب کیا کریں, ایک سیٹ لے کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کے پی آئی میں نقصان اس لیے ہوا کہ سیاسی طور پر مقابلہ تو کیا جاتا ہے. آپ تو الیکشن سے پیچھے لے گئے, ایک نئی تھیوری دے دی. نئی تھیوری نہیں میں نے دی, آپ نے ایک بات کہی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک اور حقیقت بھی آج سامنے لے آؤں کہ اگر نواز شریف کی شکست وہاں پہ اسٹڈی کی جائے کہ نواز شریف کو کتنا ووٹ ملا, ان کے مخالف پی ٹی آئی والے کو کتنا ووٹ ملا, اور جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ کو کتنا ووٹ ملا, تو پھر ہم جو لوگ ہیں تجزیات کرتے وقت جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, ڈیٹا, اس کا سہارا لیتے ہیں. تو آپ نے تو آج میرے لیے آسانی پیدا کر دی. اور باقی میں ایک بات بتاؤں, بالکل صحیح کہتا ہے دوست میرا, کوئی اصول نہیں ہے. پرنسپل پالیٹکس کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ جو آپ نے ٹاپک میرے سامنے رکھ دیا, اس ٹاپک پہ ہم 1 گھنٹہ بھی بات کر لیں تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟
ہم کون سی اچھائی کی تربیت دے رہے ہیں عوام کو؟ کچھ نہیں ہے، یہ ان کے اپنے مسائل ہیں. یہ ایک اشرافیہ کا ایک ٹولہ ہے جو الیکشن آپس میں لڑتا ہے، کبھی نہیں لڑتا ہے، کبھی کسی کی مدد کرتا ہے، کبھی کسی کی ساری سیاسی جماعتیں اشرافیہ یہ ساری سیاسی جماعتیں ماشاءاللہ. آئیے اگر ہم تمام سیاسی جماعتوں کا ایک تجزیہ شروع کریں 2013 سے لے کے آنورڈ 2024 کے انتخابات تک، اور جو جیت اور ہار ہو رہی ہے ان کے نام لکھ لیں ایکسل شیٹ کے اوپر، تو وہی ہیں، کوئی نہیں فرق پڑا. نہیں، پھر اگر پی ٹی ایم سے مفاہمت کا نقصان جو جے یو آئی اپنے لیے کہتی ہے، کیا وہ اگلی مفاہمت کو تیار ہے پی ٹی آئی کے؟ نقصان مفاہمت اگر عوام کے لیے ہونا یار تو وہ یہی کہتے تھے نا پی ٹی ایم کے عوام کے لیے ہے. نو ایبسلیوٹلی ناٹ. عوام کے لیے مفاہمت یہ ہے کہ ان کے روزگار کے ذرائع بڑھانے کے لیے کیا پالیسیز ہیں، کسی کے پاس نہیں. مفاہمت تب ہو میرے حق میں جب مجھے بتایا جائے کہ میری جو چیزیں روز خریدتا ہوں اس کو کم کرنے کے لیے یہ کیا اسٹڈی دیتے ہیں، کیا اسٹریٹجی طے کرتے ہیں. وہ تو کوئی نہیں. اگر اس پہ ان کی مفاہمت ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے ویسے ان کی اس مفاہمت میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں بن جائیں گے سیاسی حلیف اگر ضرورت پڑتی ہے؟ بابا کوئی بھی بن سکتا ہے. درست. یہاں پہ دیکھیں اگر اصول کی پالیٹکس ہو تو پھر اتنی جلدی آپ اپنی نہیں چینج کرتے ہیں پوزیشنز. جب اصول کی سیاست ہی نہیں ہے، سیاست اقتدار کی ہے، قومی اسمبلی کی رکنیت کی ہے، صوبائی اسمبلی کی رکنیت کی ہے اور سینٹ کی رکنیت کی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر مشتمل ہے، تو پھر کون سی اصول کی بات ہے؟ دیکھو میرے نزدیک اصول یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے پاس عوام کی بہتری کے لیے پروگرام ہونا چاہیے اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے اس پروگرام کی نوعیت کیا ہے. درست ہو گیا. اور وہ تو کوئی بھی نہیں ہے ان دونوں پارٹیوں کو. ود آل ریسپیکٹ ٹو مولانا صاحب اینڈ ود آل ریسپیکٹ ٹو دی عمران خان. پھر ایک دوسرے کی سیاست کو خراب کرنے کے صرف نفرت ہی بیچتے ہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان. ٹھیک ہو گیا. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اس نفرت کو آرام سے ختم بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا.